جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اور آپ کے لیے گہری محبت ڈال دے۔ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ یہ چاہتے ہیں نا یہ کبھی بھی مجھ سے دور نہ ہو۔ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ صرف اور صرف وہ آپ سے محبت کرے، اور اللہ اس کے دل میں اتنی آپ کی محبت ڈال دے وہ کسی کی طرف خیال بھی کرنا بھول جائے، یعنی کسی کا خیال بھی اس کے دل میں آنا کوئی بھی آ ہی نہیں سکے، آپ کے علاوہ کسی اور کا خیال اس کے دل میں آ ہی نہ سکے۔ یہ آپ چاہتے ہیں نا، تو بس رک جائیے، جو عمل بتانے والا ہونا یہ عمل کرو، جو آپ چاہتے ہیں نا ایسا ہی ہوگا۔ اتنی محبت کرے گا وہ آپ سے، اتنی ٹوٹ کے محبت کرے گا یا کرے گی، اندازہ بھی لگا نہیں سکتے۔ چلیے تو جلدی سے بڑھتے ہیں سیدھے عمل کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ سے امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ ہاں میں بھی الحمدللہ اللہ کی فضل سے بہت اچھا ہوں۔ ہاں تو جو میں نے عمل کے بارے میں آپ کو بتایا نا، آج میں آپ کو عمل کا سار کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں چاہتا تھا اس سے پہلے کہ ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں، کیونکہ یار میں الحمدللہ تھوڑا خوش ہوں کہ اگر میں یہ لطیفہ سنا تو اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں پہ بھی خوشیاں لا دے، یہی چاہتا ہوں میں بس۔ لطیفہ یہ ہے کہ جنگل کا جو راجا ہوتا ہے نا، وہ کون ہوتا ہے؟ ہوتا ہے شیر۔ شیر جو ہے سارے جنگل والوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، سارے جانوروں کو، ارے میری شادی ہے، یعنی شیر کی شادی ہوتی ہے تو وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، سارے میری شادی میں سارے بڑے بڑے جانور آئیں گے، چھوٹے بڑے جانور نہیں آئیں گے۔ تو دعوت دینے کے بعد جب شیر اور شیرنی اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں شادی کے، تو ایک چوہا ہے نا بہت ڈانس کر رہا ہوتا ہے، اچھل کود کر رہا ہوتا ہے، اچھل اچھل کے ڈانس کر رہا ہوتا ہے۔ شیر کو آتا ہے غصہ، شیر اشارے سے کہتا ہے ابھی رک جا۔ شیر جتنا بولتا ہے چوہا اور اچھل اچھل کے ڈانس کرتا ہے، پھر شیر کہتا ہے ابھی رک جا، پھر اچھل اچھل کے ڈانس کرتا ہے۔ جتنی بار شیر کہتا ہے نا اتنا زیادہ اچھل اچھل کے ڈانس کرتا ہے۔ جب غصے میں آتا ہے شیر، جا کے چوہے کے پاس جاتا ہے، میں نے کہا تھا نا سارے بڑے جانور آئیں گے چھوٹے جانور نہیں آئیں گے، تو کیوں ڈانس کر رہا ہے؟ تو چوہا بولتا ہے شیر کو، خاموش ہو کے بیٹھ جا، شادی کے بعد تو بھی چوہا ہی ہونے والا ہے میری طرح۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک سوال پوچھ رہا ہوں میں، کمنٹ میں جواب دو اس کا، سچ میں کیا شادی سے پہلے مرد شیر ہوتا ہے، شادی کے بعد بیوی کے سامنے سچ میں چوہا بن جاتا ہے کیا؟ اس کا جواب دینا بھائی۔ چلیے آج میں آپ کو جو عمل کے بارے میں نے شروع میں بتایا نا، وہ عمل آج کو میں آپ کو مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، عمل کا طریقہ بہت سمپل ہے، بہت آسان بھی ہے، سنو۔ اس عمل کو چاہے مرد کر سکتا ہے، چاہے عورت وہ بھی کر سکے، یعنی کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جائز مقصد ہونا چاہیے میرے بھائی، ایسا نہیں کہ ناجائز کام کے لیے بھی کریں گے تو یاد رکھو جو عذاب آئے نا اللہ کی طرف سے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ پہلے تو عمل کامیاب بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کب آپ کو کہاں پڑے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، یاد رکھو، اس لیے کرنے سے پہلے سوچ سمجھنا۔ جائز مقصد کو جائز سوچ کے لیے کریں گے نا، جائز سوچ کر کریں گے نا، انشاءاللہ عمل اللہ سے مجھے پوری امید ہے ضرور کامیاب ہوگا۔ اب عمل کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو یقین ہونا چاہیے، ارے میں عمل کروں گا تو کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، عمل کروں گی تو کامیاب نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، یہ سوچ کے کریں گے نا، یاد رکھو آپ عمل مت کرو، کامیاب ہوگا ہی نہیں ویسے بھی۔ آپ کو اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے، میں عمل کروں گی یا کروں گا انشاءاللہ میرا عمل ضرور کامیاب ہوگا، جس کے لیے بھی کروں گی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ڈال دیں گے، اتنی محبت ڈالیں گے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو دیکھ بھی نہیں سکے گا، اتنی محبت ڈالیں گے۔ یہ سوچ کے اللہ پر یقین رکھ کے کریں گے نا تو انشاءاللہ عمل ضرور کامیاب ہوگا۔ اور میرے بھائی، نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، کوئی بھی عمل بنا نماز کی پابندی کی یاد رکھو کبھی قبول نہیں ہوتا، اس لیے نماز کی پابندی کیا کرو۔ اگر مرد ہو تو با جماعت نماز پڑھا کرو، عورتیں ہیں تو گھر میں نماز پڑھا کرو، یاد رکھو نماز کی پابندی ضرور کرو۔ چلیے، عمل ایسا ہے، آپ کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے یہ عمل جو ہے نا عشاء کے بعد کرنا ہے، نہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے پاس کوئی میٹھی چیز لے لیں آپ، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کے بعد 141 مرتبہ 141 ٹائم یا ودودو آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر کے جو بھی آپ نے میٹھی چیز لی ہوگی اس میں دم کر دینا ہے، چاہے آپ شکر میں دم کر سکتے ہو، یا آپ نے کوئی گھر میں مٹھائی بنا ہو اس میں دم کر سکتے ہو، یا کوئی باہر سے مٹھائی لائی ہو آپ نے اس میں دم کر سکتے ہو، لیکن جو بھی ہو وہ چیز میٹھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دم کر لیا، پھر کسی نہ کسی طرح سے وہ جو بھی جس چیز میں آپ نے دم کیا نا، جس میٹھے میں، وہ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اسے آپ کو کھلا دینا ہے۔ وہ کتنا بھی دور ہو، اگر وہ کھا لینا تو یاد رکھو اندازہ لگا نہیں سکتے آپ، اتنی محبت پیدا ہوگی اس کے دل میں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جتنی آپ نے سوچی تھی نا اس سے دگنی پیدا ہوگی۔ یہ عمل لگاتار آپ کو 45 ڈیز کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ روز روز میٹھا نہیں کھاتے، یار یار یہ نہیں کھاؤں گا وہ نہیں، اس کے لیے کیا کرو، آپ شکر میں دم کر دو۔ شکر میں دم کرنے کے بعد وہ شکر کی چائے بنا کے دے دو،
اس شکر دودھ میں ملا کے دے دو، یا کوئی مٹھائی بناتے ہیں تو وہ شکر میں وہ شکر ڈال دو اس مٹھائی میں، اس طرح سے کر کے کسی طرح سے اسے کھلایا کرو۔ صرف 11 ڈیز ہی اگر آپ کریں گے نا تو اتنا زبردست رزلٹ ملے گا، اندازہ لگا نہیں سکتے۔ تو سوچو 11 ڈیز میں اتنا رزلٹ مل رہا ہے، اگر 45 ڈیز آپ نے یہ عمل کر لیا نا، پھر تو سونے پہ سہاگا، کیا کہنے آپ کے، ایسا زبردست رزلٹ ملے گا کہ 3 گنا کیا، جتنے بھی گنا کہوں وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے آپ کو کرنا ہے۔ چلیے، تو سارا عمل سمجھ میں آ گیا، اللہ سے امید ہے مجھے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک بات، جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں گے، خاص اللہ کے پاس دعا مانگو، یا اللہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس عمل کو کامیاب کر دے میرے مولا، کیونکہ یاد رکھو اللہ سے نہیں مانگیں گے نا کوئی فائدہ نہیں، اور دینے والا بھی کون، صرف اللہ ہے، اس لیے اللہ سے مدد مانگو اور اللہ سے دعا مانگو۔ جب بھی آپ عمل کر رہے ہو دل میں نیت رکھو یا اللہ میرے عمل کو قبول کر لے۔ اور ایک بات، جب آپ عمل کر رہے ہو نا، اس وقت جس سے بھی آپ محبت کرتے ہو، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اپنے دل میں اس کے لیے سوچتے رہو، یا اللہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما، یہ سوچ کے عمل کرو۔ اور ایک بات، جب دم کرو گے نا شکر میں یا جس مٹھائی میں بھی، جس میں بھی کرو گے، تو بس پھونکنا نہیں، پھونکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ کو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا تھوکنا ہے، ایسا نہیں کہ تھوک کے بارش کر دو، بس تھوڑے تھوک کے چیٹے اچلنے چاہیے، ایسے دم کرنا۔ پھر جس میں دم کیا ہوا آپ نے، وہ ڈبے میں جس میں ڈالو گے نا، اچھی طرح ہلا لو اسے، گھل تاکہ وہ جو بھی اپنے دم تھوڑے بہت تھوک کے چیٹے اچھالے نا، وہ اچھی طرح سے مٹھائی میں یا شکر میں گھل مل جائیں، ٹھیک ہے نا؟ سارا عمل سمجھ میں آ گیا ہے؟ جیسے بتایا میں نے ویسے ہی کرو، پھر رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ میں نے بتایا کچھ اور آپ نے کیا کچھ اور تو کوئی فائدہ نہیں۔ چلیے، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ہفتے ایک اگلے بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملتے ہیں بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔